ولدينا شخصية بارزة وهو الدكتور أرقم رئيس المدني حفظه الله فضيلة الشيخ حصل على شهادة الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو يدرس بالجامعة الإسلامية سنابل ويتولى منصب عميد الجامعة الإسلامية سنابل. والتمس من فضيلة أن يقدم بعض التوجيهات القيمة أمام الصادق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء. محترم ذمہ داران جامعہ سراج العلوم بوڈیہار، اساتذہ کرام، اور عزیز طلبہ، المفروض أن أتحدث إليكم باللغة العربية علشان الدكتور حسن أراعي ظرفه، ثم بيننا نحن في مجلس علم، عندنا طلاب من الجامعة يدرسون في المرحلة العليا، لكن بما فيهم طلاب صغار، لذلك أنا مضطر أن أتحدث بالأردية. يا شيخ سامحني دكتور حسن. ايوه طيب. اصل تو یہی تھا کہ عربی میں بات ہوتا کہ ہمارے مہمان بھی اس میں شریک ہوں، لیکن چونکہ زیادہ تر طلباء چھوٹے ہیں تو عربی زبان میں ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے پورے طور پہ، گرچہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے طلباء چونکہ اولیٰ سے پڑھتے ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور عربی زبان کی مشق انہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے مدارس کا ماحول اور تعلیمی مستوی عمومی طور پہ عربی زبان بولنے اور سمجھنے کو سکھانے کے بجائے ہم کتاب و سنت کو سمجھنے سمجھانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. یہی ہمارے مدارس کا اصل مقصد ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا اس چیز سے اعراض کیا جاتا ہے. اور وقت تو حقیقت میں صلاۃ کا ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مکلف کیا ہے تو کچھ باتیں جلدی میں پیش کروں گا. یقیناً اس جامعہ میں آتے ہی اور یہاں قدم رکھتے ہی، بلکہ دور سے ہی، اور جب ہم نے ارادہ کیا دہلی سے یہاں آنے کا، تو چونکہ میرا سفر اس علاقے کے لیے پہلا ہے تو مجھے عجیب سی خوشی کا احساس تھا، عجیب سا شعور تھا میرے اندر، میرے دل میں، میرے نفس میں، کہ میں اس سرزمین میں جا رہا ہوں جس کے متعلق ہم بچپن سے سنتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، اور یہاں کے علماء سے، مشائخ سے ہمیشہ ہم نے استفادہ کیا، ملاقاتیں کی. خاص کر اس ادارے کے بہت سارے اساتذہ سے ہماری ملاقاتیں ہیں، اور بہت سارے فارغین سے ہم نے علم اور تبادلہ کیا ہے. اور تاریخ رہی ہے جماعت کی، اس پورے علاقے کی، اور خصوصاً اس جامعہ کی. یہ ایک نہایت ہی اہم اور تاریخی ادارہ ہے. اس کے بانی مبانی بڑی ہی عظیم شخصیات ہیں. آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار خبر دینے کا مقصد مخبر کو یا سامع کو علم دینا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے متعلق بتلانا ہوتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے. یقیناً جو شخصیات اس ادارے میں رہیں، جنہوں نے بھی اس ادارے کو قائم کیا، ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی علمیت اور ان کی عظمت کا اعتراف آج بھی ہے. پوری دنیا علم محتاج ہے کتاب و سنت کے علوم کو سمجھنے کے لیے کہ ان علماء کی کاوشوں سے گزرے جو علماء یہاں رہ کر گئے ہیں. اس کے بانی مولانا ابو العلا محمد عبد الرحمن المبارک فوری رحمہ اللہ، جو شیخ الکل فی الکل کے شاگرد رشید تھے، وہ صاحب تحفہ ہیں. انہوں نے صاحب تحفہ
کا جو لقب پایا آج پوری دنیا ان کی کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہے. وہ اذکر الشیخ دکتور حسن هنا لطیفہ ان مصنف التحفہ الشیخ محمد الرحمن المبارک فوری بدأ تعلیف التحفہ في هذه المدرسة. نعم هذه ميزة كبيرة لهذه الجامعة. یعنی اس جامعہ کی جو بڑی ایک خوبی ہے، یقیناً بہت ساری خوبیوں میں سے وہ یہ کہ صاحب تحفہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی کی ابتدا اسی جامعہ میں رہتے ہوئے کی اور یہیں پر اس کی شروعات کی تالیف کی. وکان الشیخ عبید اللہ الرحمانی كذلك الف مرآة المفاتيح وطبعت الاجزاء الاولى من خلال مساعدة الاساتذة الجامعہ. تو مراد یہ ہے کہ یہ جامعہ، یہ مدرسہ بڑا ہی عریق اور ماضی میں اس کی بڑی تاریخ رہی ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس بات کو کہتے ہوئے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے. وَأَتَذَكَّرْ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ. یعنی یہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں کہ ان کو دیکھ کر، ان کا نام لے کر کے فخر ہوتا ہے. حقیقت میں لاؤ ان کے جیسا کوئی ہے، کوئی مثال لے کر کے آؤ دنیا علم کے اندر جو بتائے کہ ان جیسے آبا و اجداد کسی اور کے پاس بھی ہو. خاص کر اے جریر، جب ہمارے درمیان کوئی مجلس علم بنے تو اپنے طرف سے لے کر کے آؤ، میرے آبا و اجداد تو یہ ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد، یہ ہمارے علماء جنہوں نے تاریخ علم میں، تاریخ دعوت و عظیمت میں، تاریخ حدیث میں اور تاریخ اہل حدیث میں اپنا ایک مقام بنایا ہے. آج پوری دنیا علم حدیث کو پڑھنے میں بغیر ان کی کتابوں کو پڑھے علم کو نہیں سیکھ سکتی اور نہ ہی حدیث کو سمجھ سکتی ہے. لیکن سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا پدرم سلطان بود پر ہی ہم فخر کرتے رہیں گے؟ ہم اسی پر رہیں گے؟ ہمیں اپنی اس روایت کو مزید نہ صرف زندہ کرنا ہے بلکہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس روایت کو برقرار رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ یہ ادارہ جس کو بنانے والے علماء اعلام تھے، آج بھی اس ادارے میں اور تمام مدارس اسلامیہ میں وہ روح ہے، وہ قوت ہے کہ وہ بڑے بڑے اعلام نکال سکتے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے لوگو احسان سے کام لو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. احسان کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی وہ جو حدیث جبریل میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور اس میں بھی وہی معنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء و علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اور حدیث کے اندر آیا اسی تفصیل میں کہ جب تم ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو، جب قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ احسان اچھی طریقے سے کرنا. جب آپ عبادت بھی اچھی طریقے سے کریں گے تو گویا آپ کا شعور یہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جب شعور رہے گا تو عبادت کا کمال ہماری طرف سے ظاہر ہوگا. تو مراد یہ کہ علم کے اندر بھی اور تعلم میں بھی احسان چاہیے، حسن کارکردگی چاہیے. ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ان آباء و اجداد کے وارثین ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا. لہذا اس مقام پر آنے کے لیے یا ان جیسا بننے کی کوشش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احسان سے کام لیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اتقان، پختگی، استحکام، مضبوطی. جب آپ کے پاس آپ کے علم میں مضبوطی ہوگی، احسان ہوگا، حسن کارکردگی ہوگی، تو آپ دھیرے 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 اس پختگی کی طرف جائیں گے جو آپ کو اس بات کا اہل بنائے گی کہ دنیا آپ کا اعتراف کرے. ضرورت نہیں ہے دنیا کے ان ظاہر و باہر نعروں سے یا ان چیزوں سے جو انسان کو متاثر کرتی ہیں.
اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا علم، کتاب و سنت کا علم، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، عقیدے کا، مصطلح کا، اصول فقہ کا، لغہ عربیہ کا، حتیٰ کہ تجوید کا علم، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی کتاب ہے، یہ بہت ہی قیمتی علم ہے۔ حقیقت میں اگر آپ اپنے اس علم میں اتقان حاصل کر لیں تو دنیا آپ کے گھٹنوں کے سامنے گرے گی اور کامیابی آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا آج بھی متخصصین، اہل تخصص، اہل اتقان کی ضرورت مند ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں حدیث کا متخصص ملے، ہمیں فقہ کا متخصص ملے۔ آج بھی ہمارے ہندوستان میں محدثین کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں متقنین محدثین کی ضرورت ہے، بڑے بڑے فقہا کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مجودین کی ضرورت ہے، اور عقیدہ و منہج کے متخصصین کی ضرورت ہے، علم مصطلح کی ضرورت ہے، اصول فقہ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا متخصص صرف ان مدارس میں، جہاں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ان مدارس میں چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر آ کر کے گم ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم، آپ اگر اپنے علم میں، تجوید میں اور مصطلح میں اور اصول فقہ یا فقہ میں ماہر ہو جائیں تو امریکہ کی یونیورسٹی آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ڈسکس کی ہے، کھانا کھایا ہے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو امریکہ سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا ہم سے کہ ہمیں متخصص چاہیے، ہمیں ایسا شخص چاہیے جو بہت ہی ماہر ہو۔ لہذا یہ ایک نہیں، بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کبھی اپنے علم کو کمتر نہ سمجھیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے اس علم کو سیکھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اپنے اساتذہ کی محنتوں کو کامیاب کرنے کے لیے خود محنت کریں، تاکہ آپ ایک اچھا نمونہ بن کے ثابت ہوں، اور پھر کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن لوگوں کے اصرار پر میں نے یہ باتیں چند کہہ دی۔ ان میں جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی خطا ہو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو احسان اور اتقان کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں، اور دنیا میں اس کو پھیلائیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اللہ رب العالمین تمام کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، وادعو اللہ عز وجل ان يجعل كلماته الطیبہ فی کف حسناته یوم لا ينفع مال ولا بنون، آمین۔